बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को रिहा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें तो की जा रही हैं। ये कोशिशें किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जारी हैं और कहीं न कहीं हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान कहीं न कहीं किसी तरीके से बाहर आ जाएँ। क्योंकि हुकूमत इसलिए चाहती है क्योंकि वो शायद किसी लम्हा पर जनाब आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। कुछ लोगों का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब डट गए हैं और वो किसी सूरत पर आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे लाकर वज़ीर आज़म बनाया जाए और मेरी बात जो है मान कर या कुछ ले दो की जो सियासत है वो की जाए। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये दबाव है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें अपने तरीके से चलना है। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाकर उनकी तबीयत ख़राब है, उनको दिल का दौरा पड़ने वाला है, उनको ये होने वाला है, उनको अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। उनसे को ये भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहिब किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएँ, ताकि ये जूँ की जूँ जो हुकूमत जारी है और ये जो सिलसिला है इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए। अभी जनाब आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन जो है में 2 महीने बाकी हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ये एक्सटेंशन हो जाए और किसी न किसी तरीके पर, किसी न किसी मोड़ पर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपना पाँव रखा हुआ है और इसको डिले में रखे हुए हैं। नाज़रीन, इमरान खान को अगर जेल में कुछ होता है तो इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आएगी। क्योंकि इमरान खान की बहनों ने मुकम्मल तौर पर बाहर आकर बताया था कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। उनकी आँख में कुछ सोज़िश थी, लेकिन वो इस कदर सोज़िश नहीं थी कि उसकी वजह से या हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए या उनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। इमरान खान साहब से यही खौफ है कि अगर ये इक़्तिदार में आते हैं या इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाता है, तो वो बाहर निकल कर पाकिस्तान के अंदर एक एक आधे घंटे की कॉल पर इतना बड़ा जलसा कर डालेंगे और अवाम इस कदर बाहर निकलेगी कि इनके होश उड़ जाएँगे। इसी खौफ की वजह से वो इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाह रहे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है एक तरह का जो रेड सिग्नल था वो दिखा दिया है हमारी हुकूमत को, क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप शुरू की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो मोदी के साथ कुछ अच्छे रवैये में नहीं था। क्योंकि वो मोदी को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन मोदी भी जो था वो शायद इमरान खान की स्ट्रैटेजी को अपनाया हुआ था। आपको याद होगा कि इमरान खान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत साफ कर दी थी। उसके बाद इमरान खान साहब को फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावतनामा आया, इमरान खान साहब फिर वहाँ गए और फिर मुलाकात हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अज़ीम लीडर जो है वे मेरा अज़ीम दोस्त भी है। तो इसी तरह मोदी ने भी किया। मोदी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप की एक भी ना सुनी और उसको आँखें दिखाई। फाइनली जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा कि मोदी के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मोदी के साथ अमेरिका में मुलाकात भी हुई थी और मोदी जो है आपको पता है पहले तो दूसरे ममालिक को रौब के साथ खींचने की कोशिश करता है। अगर कोई आगे से कोई आँखें दिखाता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी चेंज हो जाती है, वो नरम मिजाज में आ जाते हैं। नाज़रीन, हमारी हुकूमत ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि वो मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी से अपना कुछ फ़ायदा निकाल सकेंगे, लेकिन अभी जो है मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो है दोस्ती हो गई है, जिसकी बिना पर अब इनका जो भाव है वो शायद कम में तुलेगा। तो नाज़रीन, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ही टफ़ है, सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर शहर में तकरीबन सैलाब की आमद है और जितने गाँव इस वक़्त तबाही का शिकार हैं, फसलें बर्बाद हैं, ज़मींदार की हर ज़मीन पर पानी ही पानी है और आने वाले दिनों में इस तबाही की वजह से ना फसलें काश होंगी
اور بہت ہی قید سالی کا قید سالی آنے والی ہے، جس کی بنا پر ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے پھر ہمیں بہت سی چیزوں کی درآمدات کرنی پڑے گی اور اس پہ ٹیکس لگیں گے، چیزیں مہنگی ہوں گی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پہلے پیسے نہیں ہیں، لوگ بہت غصے میں ہیں۔ تو ناظرین، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے صحافی صابر شاکر صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا تجزیہ کیا ہے، ان کی باتیں بھی بہت ریلیونٹ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جمائمہ خان اور عمران خان کے بچوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے والد صاحب کو کچھ ہوا تو ہم بذات خود اس کا ذمہ دار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرائیں گے۔ تو انہوں نے بھی ان کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو میرے مطابق، ہمارے مطابق یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، سب کو مل کے ایک لائے عمل بنانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان کی خاطر، پاکستان کو آگے بڑھنے کی خاطر ان کے ساتھ مل کر کوئی نئی حکمت عملی ہے تو میں تیار ہوں۔ اگر یہ مجھے کہیں گے کہ کسی قسم کی ڈیل کرنی ہے تو اس کے لیے تو میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ ناظرین، آئیے آپ کو یہ صابر شاکر صاحب کا تھوڑا سا پروگرام کا حصہ بھی دکھاتے ہیں، جنہوں نے اچھے طریقے سے حکومتی پالیسی عمران خان کو دبانے اور ان کو نہ باہر آنے کے لیے یا ان کو باہر روانہ کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ بھائی کے ساتھ میں بھی گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ بھی حکومت سے نالاں، اور خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب سے، کہ انہیں کہیں کہ بہت ہو گیا، پاکستان کی بربادی بہت ہو گئی، پاکستان کے عوام کی بربادی بہت ہوگی، اب خدا کے لیے اس رجیم سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور فوج کی عزت کو بھی بچائیں، ورنہ یہ اگر اسی طرح کرتے رہے تو یہ جو رہی سہی تھوڑی بہت عزت ہے اور رہا سہا جو تھوڑا سا بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے بریڈ فورٹ جانا ہے، اور وہاں پہ بھی یہی سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ چل رہی ہے، اور مختلف ادارے جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ میں بھی اور عمران نیاز بھائی بھی اس میں شریک ہوں گے، اور اس کار خیر میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں۔ اب کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں آئیں گے، کہ بدترین جو اثرات ہیں اس کی وجہ ہے کہ پہلے ہی جو گندم ہے اس کی قیمت نہیں لی گئی تھی، اور کسانوں کا برا حال کر دیا گیا تھا۔ کسانوں سے جو گندم آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 2100-2200 روپے خریدی تھی، اس وقت وہ گندم جو ہے مارکیٹ میں 4000 4500 5000 روپے میں وہ دستیاب ہے۔ اس لیے کسانوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور اب وہی کام ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس سے کھڑی فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں، اور اس کے اثرات بھی آنے والے دنوں میں 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کو نظر آئیں گے، جب ہمارے ہاں خوراک کی قلت ہوگی اور ہمیں سب کچھ باہر سے منگوانا پڑے گا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ مسلسل بڑھ چکی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر 23 اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، اور ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سیلاب کو، اور سیلاب ابھی تک چل رہا ہے۔ ادارہ شماریات، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ جو ہفتہ ہے ٹماٹر جو ہے وہ 46% مہنگا ہوا ہے، آٹا 25% مہنگا ہوا ہے، یعنی 100 روپے والا آٹا 125 روپے کا ہو گیا ہے، ٹماٹر 50 روپے کا تھا تو وہ 90 روپے کا ہو گیا ہے، پیاز کی قیمت 9% بڑھ گئی ہے، ٹوٹا چاول تک کی قیمت بڑھ گئی ہے، یعنی کہ جو کسی کھاتے نہیں ہوتے، جو کبوتروں کو اور جانوروں کو ڈالتے ہیں، اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ اسی طریقے سے لہسن، آلو، دال، مونگ بھی مہنگی ہو گئی ہیں جی، اور گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں کیلے، ڈیزل اور چینی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد اشیاء جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں، اور یہ ہے سچویشن اور یہ صورتحال۔ لیکن شاید ہمارے حکمرانوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ گجرات کا جو علاقہ ہے جی، اور باقی جو دریائے راوی کے اور دریائے چناب کے جو علاقے ہیں
وہاں پہ بھی جو دریائی بیلٹ ہے وہاں پہ بھی پانی ہی پانی، اور وہاں پہ بھی لوگوں کی زندگیاں جو ہیں متاثر ہو چکی ہیں. اور کیونکہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپوننٹس کو، اپوزیشن کو دبایا جائے اور ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں. آگے بڑھتے ہیں. اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے اور ہدایت کی ہے بلکہ اپنی پارٹی کو، تمام کو، پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کو اور ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو کہ وہ نکلیں، پارٹی عہدیداروں کو وہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں سیلاب متاثرین کی اور اپنے عوام کی، اپنے دکھی بھائیوں کی. حادثات بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور تقریباً اب تک جو ہے اطلاعات تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، بچے بھی ہیں. اور کل بھی ایک کشتی الٹی ہے ملتان میں اور اس میں بھی 4 خواتین اور بچے جو ہیں اس میں وہ ڈوب گئے اور باقیوں کو بچا لیا گیا. گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ جن اراکین نے غداری کی اور جس وزیر اعلیٰ نے غداری کی ان کے خلاف پی ٹی آئی نے لیا ہے ایکشن، اور 13 منحرف اراکین اسمبلی کو پی ٹی آئی سے کر دیا ہے فارغ. حاجی گلبر خان سمیت پارٹی سے سنگین غداری، مشکل وقت میں لوٹا بن کر فارورڈ بلاک کا قیام اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ. مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل نے حاجی گلبر سمیت مزید 11 منحرف اراکین اسمبلی کو پی ٹی آئی سے کر دیا ہے فارغ، اور اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور جن اراکین کو فارغ کیا گیا ہے اس میں راجہ اعظم ہیں، راجہ ناصر علی خان، سید امجد زیدی، دلشاد بانو، سریہ زمان، حاجی شاہ بیگ، مشتاق احمد، شمس لون، عبدالحمید اور مولانا فضل الرحیم شامل ہیں. اور ان تمام اراکین کو کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پارٹی کا نام، جھنڈا، عہدہ استعمال نہیں کریں گے. اور اس میں فتح اللہ سمیت 2 اراکین اسمبلی کو پہلے ہی پارٹی سے نکالا جا چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ جو ہے وہ سرکل